اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمڈ کور کی ہسٹری۔ بختر بند کور تاریخ احمد نگر سے نوشہرہ تک آرمڈ کور سینٹر کا سفر قائد اعظم محمد علی جناح کے اعلان کردہ آزادی پاکستان کے اعلان کے ساتھ ہی شروع ہوا۔ اس دن پاکستان آرمڈ کور پیدا ہوا۔ اسی وقت کسی بھی علاقے میں آرمڈ کور کا کوئی تربیتی ادارہ نہیں تھا۔ ایسے تمام تربیتی ادارے ہندوستان میں 4 مختلف مقامات پر واقع تھے۔ احمد نگر میں آرمڈ کور آفیسر ٹریننگ اسکول، لکھنؤ میں آرمڈ کور ٹریننگ سینٹر نمبر 1، فیروز کور میں آرمڈ کور ٹریننگ سینٹر نمبر 2، بھانیہ میں آرمڈ کور ٹریننگ سینٹر نمبر 3۔ آزادی ایکٹ کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ آرمڈ کور سمیت ہندوستانی فوج کو ہندوستان اور پاکستان کے مابین 1/2 کے تناسب سے تقسیم کیا جائے گا۔ احمد نگر کے آرمڈ کور اسکول کو ہندوستان کے ساتھ ہی رہنا پڑا اور مسلم اساتذہ کو نوزائیدہ ریاست پاکستان کا انتخاب کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ اسکول میں تربیتی آلات بھی طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم کیے جانے تھے۔ تقسیم کے اس بھاری کام کو انجام دینے کے لیے بریگیڈیئر جیمسن کی سربراہی میں برطانوی، مسلمان، سکھ اور ہندو افسران پر مشتمل ایک بورڈ تشکیل دیا گیا تھا جو اس وقت آرمر اسکول کا کمانڈنٹ تھا۔ اس طرح تمام تربیتی مراکز کے لیے دوسرے بورڈ تشکیل دیے گئے تھے۔ ماؤنٹن بیٹن کی آمد کے بعد بطور وائسرائے ہندوستان تقسیم کی تاریخ کا اعلان کیا گیا۔ وقت غیر یقینی طور پر کم تھا۔ اسے انسی فیلڈ مارشل سر کلارڈ اچنک اور ان کے عملے نے فوج کی تقسیم کے لیے منصوبہ تیار کیا۔ ہندوستانی آرمڈ کور کی تقسیم اسی اصول پر مبنی تھی کہ نسلی اکثریت والی ریجیمنٹس کو ان کی متعلقہ نسلوں کو الاٹ کیا جائے گا۔ پاکستان کا حصہ 6 ریجیمنٹ تھا، جس میں C-13-5، لانسر 11 اور H-6 اور L-19 لینڈ سیکنڈ ہارس۔ چونکہ گائیڈرز کے پاس ایک ڈوگرا اور ایک سکھ اسکواڈن تھا، لہٰذا یہ ہندوستان کو الاٹ کیا گیا تھا۔ سیکنڈ ہارس کے ساتھ ایک کے خیم خیالی اور ایک پٹھان اسکواڈن کو پاکستان کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ گائیڈ کی 90 سالہ سے زیادہ مردان کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے CO نے اسے پاکستان کے لیے مختص کرنے کی درخواست کی۔ CNC نے انکار کر دیا، تاہم ایک معجزاتی شیطان نے ہماری تقدیر بدل دی۔ سیکنڈ ہارس کے اسکواڈن نے ہندوستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ راجپوتانہ میں ان کے گھر اب ہندوستان کا حصہ بن چکے ہیں۔ کہ اسکواڈن کے اس خوشگوار فیصلے سے گائیڈرز پاکستان میں آ گئے۔ اس نے سیکنڈ ہارس سے پٹھان اسکواڈن ملا اور ہاٹسن ہارس سے وزیر اعظم اسکواڈن ملا، جس نے اپنا سکھ اسکواڈن ہاٹسن ہارس اور اس کا ڈوگر اسکواڈن اسکند ہارس کو دیا۔ تقسیم کے موقع پر ہندوستانی فوج برطانوی پالیسی کے مطابق افسری کیڈرز کی اکثریت کے ساتھ ہندوستانی آرمڈ کور کا سینٹر اور اسکول برقرار رکھا، جن میں زیادہ تر غیر مسلم تھے۔ اس کے نتیجے میں آرمڈ کور میں بہت کم افسران کے ساتھ جو لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے بھی بالکل نیچے تھے، اور GHQ نے زیادہ تر انفینٹری کور پر زور دیتے ہوئے آرمڈ کور کی تنظیم تقسیم سے قبل کی ابتدائی دور میں بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر صورتحال اس قدر افسوسناک تھی کہ آرمڈ کور کے لیے ڈائریکٹوریٹ کا بھی وجود نہیں تھا، جو معاملات کو منظم کرنے اور کور کی اتھارٹی مسائل کے حل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ وہاں صرف ایک گریڈ 2 کا عملہ تھا جو ایک برطانوی تھا، میجر ریٹر نامی افسر، اور آرمڈ کور ڈائریکٹوریٹ کا آغاز اسی مرحلے پر ہوا جب بریگیڈیئر ادریس کمانڈر 3 آرمڈ بریگیڈ کو ڈائریکٹر آرمڈ کور تعینات کیا گیا اور بعد میں میجر جنرل کے عہدے سے ان کی جگہ لے لی گئی۔ نوشہرہ میں آرمڈ کور سینٹر تھا اور اسکول قائم کیا گیا۔ ان اداروں میں معاملات آہستہ آہستہ ترقی کرتے رہے جب تک کہ کرنل احسان اللہ بابر نے کمانڈنٹ کا عہدہ سنبھال لیا، جس کے بعد طریقہ کار، مشقیں اور تربیت کی پالیسیاں ہموار ہونے کے ساتھ ساتھ ہی تیز رفتاری سے معاملات میں کافی حد تک بہتری آنا شروع ہو گئی۔ 1947 سے 1948 اسٹوڈنٹس، آلات اور فنڈز کا کچھ حصہ لینے کے بعد اثاثوں کو پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ نوشہرہ کو آرمڈ کور سینٹر اور اسکول کے منتخب کیا گیا تھا۔ ایڈوانس پارٹی نومبر 1947 میں نوشہرہ پہنچی اور مرکزی ادارہ ایک ماہ بعد اس کی پیروی کی۔
سکھ ریجیمنٹل ٹریننگ سینٹر اور برطانوی ملٹری ہسپتال دائنوں کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا۔ ہندوستان میں اور یہاں پہنچنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن افسران، جونیئر کمیشن افسران اور سپاہیوں کی سراسر محنت، پہل اور لگن کی وجہ سے تمام مشکلات پر قابو پا لیا گیا اور نوشہرہ کنٹونمنٹ میں آرمڈ کور سینٹر اور اسکول قائم کیا گیا۔ اپریل 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اسٹیبلشمنٹ کا دورہ کیا اور ایک دربار سے خطاب کیا، جو بختر بند کور کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اپریل 1948 میں بھرتیوں کے پہلے دستے کے پاس ہونے کے لیے دہلی توفیق کی پریڈ کا انعقاد کیا گیا اور اس کے بعد اس میں مستقل بہاؤ برقرار رہا۔ جنگ کی کارکردگی 1965 کی جنگ 13 لانسر ریجیمنٹ نے مقبوضہ کشمیر کے اخنور سیکٹر میں پیشکش کی حیثیت سے کام کیا اور 23 میل دور دشمن کے علاقے میں داخل ہو گئی۔ 14 فوجی، 3 افسران سمیت شہید ہوئے جبکہ 28 زخمی ہوئے۔ ان کارروائیوں کے لیے ریجیمنٹ کو جنگ اعزاز سے دیوا چھمپ اور جیوری 1965 سے نوازا گیا اور انہیں اسپنرز بیٹس ریجیمنٹ کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ گائیڈرز کیولری فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ نے 6 بختربند ڈویژنوں کے حصے کے طور پر چرواہا کی لڑائی میں چروا موہرا کے ساتھ لڑی اور چونڈا سے رجوع کرنے پر بھارتی یکم آرمر ڈویژن کی پیش قدمی کرنے والے عناصر کو روکنے اور ان کو پسپا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بعد ازاں اس یونٹ نے 8 ستمبر کو ریجیمنٹ حملہ کیا اور نتیجے کے طور پر ہندوستانی 16 کیولری نے 16 ٹینک کھوئے اور 8 ٹینک پکڑے گئے۔ جنگ یونٹ کے 4 ٹینک ضائع ہوئے۔ اس حملے میں یونٹ کے 3 افسران نے شہادت کو گلے لگا لیا اور ان افسران کو ان کی بہادری پر ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ 6 لانسر اس جنگ کے دوران ریجیمنٹ کمانڈ 11 ڈویژن کے تحت کھم کیر سیکٹر میں چل رہی تھی۔ یہ 6 لانسر تھے جنہوں نے پہلے ہندوستانی سرزمین پر قدم رکھا اور اس بہادر کمانڈنٹ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل صاحبزادہ گل نے کھیم کرن کو قبضہ کر لیا، جنہوں نے پاکستان کے قبضے کیے جانے والے پہلے ہندوستانی شہر میں شامل کیا۔ اس جنگ کے دوران 2 افسران، 11 نان کمیشن افسران اور ریجیمنٹ کے 7 سواروں نے کمانڈنگ افسر سمیت شہادت کو گلے لگا لیا۔ 20 لانسر اس جنگ کے دوران ریجیمنٹ کو سیالکوٹ سیکٹر میں 15 ڈویژن کے تحت تھا۔ ریجیمنٹ نے سیالکوٹ کنٹونمنٹ اور ڈالو والی ریلوے اسٹیشن کے دفاع میں حصہ لیا اور دشمن کے متعدد ٹینک اور دیگر اسلحے کو تباہ کر دیا۔ ریجیمنٹ کے 15 فوجیوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ 4 کیولری کھیم کرن سیکٹر میں 16 آرمڈ بریگیڈ سابق 1 آرمڈ بریگیڈ ڈویژن کے ایک حصے کے طور پر ریجیمنٹ نے کم پاک فوج کے جوانوں نے پاک بھارت جنگ میں حصہ لیا۔ بھاری جانی نقصان کے بعد ریجیمنٹ نے اس کا مقصد حاصل کر لیا۔ ریجیمنٹ بھی ان یادوں کو یاد رکھنے اور اس اسپرٹ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے 10 ستمبر کو مناتی ہے، جو چوتھی تعطیلات ہے۔ ریجیمنٹ کی بحالی کے دستے کو کمانڈ 8 بلوچ ریجیمنٹ کے تحت رکھا گیا تھا اور چھم سیکٹر میں اس کی کارروائی ہوئی۔ اس جنگ کے دوران 2 جونیئروں کو چھوڑ دیا گیا افسران، 4 نان کمیشن افسران اور 11 سواروں نے شہادت کو گلے لگا لیا۔ ریجیمنٹ کے 2 افسران کو رجت کے دوسرے فوجیوں کو تمغہ جوازات کے ساتھ ستارہ جوازات سے بھی نوازا گیا۔ 22 کیولری ریجیمنٹ نے سیالکوٹ سیکٹر میں فال فیلڈ سروس دیکھی۔ اس نے گونا خرد سے رک بابا بھور شاہ تک ریلوے لائن کا انعقاد کیا اور بلیک لائن کے پار سے دشمن کو داخل ہونے سے روکنے کا مشن دیا گیا تھا۔ جب اسے عملی طور پر بلایا گیا تھا، ریجیمنٹ سے وابستہ افواج کے ساتھ مل کر دشمن کی بار حملے کو کامیابی کے ساتھ ناکام کیا۔ 23 کیولری فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ لاہور سیکٹر میں تھی۔ 8-9 ستمبر 1965 کو اس نے BRBL کینال کے اس پار شمالی سیفون کے اوپر سے 22 بریگیڈ کے کاؤنٹر حملے میں حصہ لیا تاکہ دشمن کو ختم کیا جا سکے اور 13 میل کے قریب گرینڈ ٹرینک روڈ تک علاقے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ پل کینجری ڈسٹرکٹ بیوٹری کے قریب جوابی حملے کے دوران GOC 15 ڈویژن میجر جنرل نارجن پرشاد کی پین بریف کیس اور ڈائری کے ساتھ ایک جیپ بھی پکڑی گئی۔ اس کارروائی کے دوران 2 افسران، 1 جونیئر کمیشن افسر اور ریجیمنٹ کے 5 سواروں نے شہادت کو گلے لگایا۔ 24 کیولری فرنٹیئر فورس کچھ کا رن
اپریل 1965 میں، جبکہ ہیڈ کوارٹر 10 ڈویژن کے تحت لاہور میں تعینات تھا۔ ریجیمنٹ نے شور سیکٹر میں ہیڈ کوارٹر 8 ڈویژن کے تحت تعیناتی کے لیے اے اسکواڈرن کو الگ کر دیا۔ بعد ازاں ایک اسکواڈرن نے 2FF کے ساتھ کمانڈر 6 بریگیڈ کے تحت حملہ کیا اور بیٹر بیٹ پر قبضہ کر لیا۔ کھیم کرن ستمبر 1965 رائے ونڈ میں یونٹ کمان ایک آرمڈ ڈویژن کے ماتحت تھا اور 5 آرمڈ بریگیڈ کے ایک حصے کے طور پر اس نے قصور سیکٹر میں روابی نالہ کے پار کارروائیوں میں حصہ لیا اور اہم ذاتی بہادری کے ذریعے اس آپریشن میں میجر خادم حسین نے دشمن کے 3 ٹینکوں کو ایک لاوارث رائفل سے تباہ کر دیا۔ 25 کیلوری۔ جنگ کے 17 دن کے دوران چنڈاڈا سیکٹر میں کمان 6 آرمر ڈویژن کے تحت ریجیمنٹ کار میں رہی۔ 8 ستمبر سب سے اہم دن تھا جب 4 ہندوستانی ڈویژنوں نے اپنے پہلے آرمر ڈویژن فخر ہند کی سربراہی میں 3 ماہروں پر گاؤں چاروا سے پھوٹ پڑا۔ دشمن کی طاقت سے پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے 25 کیلوری نے بھاری جانی نقصان پہنچا کر دشمن کو آگے بڑھا دیا۔ دن کی کارروائیاں گیدڑوں کے اہم میدان پر قبضہ کرنے کا اختتام ہوئی۔ بری طرح سے تباہ شدہ دشمن اپنا تباہ شدہ سامان چھوڑ کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ اگلے دن دشمن نے گڈ گور سے اس یونٹ کو ختم کرنے کے لیے بے چین کوششیں کی، لیکن اس ریجیمنٹ کا انعقاد 10 ستمبر تک جاری رہا۔ CNC پاکستان آرمی جنرل محمد موسیٰ پسور میں ریجیمنٹ سے خطاب کرنے خصوصی طور پر آئے۔ اس دوران انہوں نے ریجیمنٹ کی کارناموں کی تعریف کی اور مین آف اسٹیل کے ایوان کا اعلان کیا، جس کے بعد 1976 میں جنرل ہیڈ کوارٹر نے منظور کر لیا۔ ریجیمنٹ کو 5 ستارے جرت اور 10 UR تمغہ جرت سے نوازا گیا۔ اس کارروائی کے دوران 2 جونیئر کمیشن افسران، 5 نان کمیشن افسران اور ریجیمنٹ کے 9 جوانوں نے شہادت قبول کی۔ 1971 کی جنگ، 13 لانسر۔ اس ریجیمنٹ نے 8 آزاد آرمڈ بریگیڈ گروپ کے حصے کے طور پر سیالکوٹ سیکٹر کے شکرگڑھ کے علاقے میں لڑی اور 16 دسمبر کو دشمن کے حملے کے پل پر حملہ کرنے کے دوران مردوں اور ماروی سامان کو بھاری نقصان پہنچا۔ اس نے ڈٹ کر کھڑا ہوا اور اس عمل میں دشمن کو مجبور کر دیا واپس اور پیداوار کی زمین۔ اس کارروائی میں 24 اہلکار شہید ہوئے۔ ریجیمنٹ کو 12 پنڈ 1971 کا جنگی اعزاز سے نوازا گیا۔ گائیڈڈ کیلوری فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ 6 بختربند ڈویژن کے ایک حصے کے طور پر دھوکہ دہی کے لیے ساہیوال جنگل میں منتشر رہی، جس میں ڈمی ٹینکوں کے ساتھ بختربند فوج دکھائی گئی۔ بعد میں یہ چھور عمرکوٹ سیکٹر میں 33 ڈویژن ایریا میں منتقل ہو گئی۔ اس سیکٹر میں ایک جونیئر کمیشن افسر اور 2 سواروں نے دشمن کے ہوائی حملے کی وجہ سے شہادت کو گلے لگایا۔ 20 لانسر۔ ریجیمنٹ نے شمال میں سرحد سے شکرگڑھ ظفروال سیکٹر میں جنوب میں روڈ شکرگڑھ ظفروال تک 8 ڈویژن کے تحت اس جنگ میں حصہ لیا۔ ریجیمنٹ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ مغرب میں ڈیگا نادی اور مشرق میں دریائے بین کے مابین 48 گھنٹوں کے لیے دشمن کے حملے میں تاخیر کرے، لیکن دشمن کو 13-14 دن تک مؤخر کر دیا گیا تھا۔ سوار محمد حسین نے شہادت کو گلے لگایا اور اپنی بے لوث عقیدت اور انتہائی بہادری کے انتہائی کام کے لیے نشان حیدر حاصل کیا۔ اب تک یہ ایوارڈ حاصل کرنے والا آرمڈ کور کا یہ واحد شخص ہے۔ 16 افراد نے شہادت کو گلے لگایا جبکہ 45 زخمی ہوئے۔ 4 کیلوری۔ ریجیمنٹ نے 11 ڈویژن کے حصے کے طور پر حسینی والا سیکٹر میں جنگ میں حصہ لیا اور اس مقصد کو ہندوستان کے علاقے میں حاصل کر لیا۔ ریجیمنٹ کو جنگ آٹوز کیسری ہند 1971 سے نوازا گیا۔ اس آپریشن میں ریجیمنٹ کو 2 تمغہ جرت اور 1 ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ اس جنگ کے دوران 1 جونیئر کمیشن افسر اور ریجیمنٹ کے 2 جوانوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ 22 کیلوری۔ رینی رحیم یار خان سیکٹر میں کمان 18 ڈویژن کے تحت اس ریجیمنٹ نے جیسلمیر سیکٹر پر قبضے کی راہ دکھائی۔ 3 دسمبر 1971 کو 1530 گھنٹوں پر ہراستی کے لیے طویل مارچ اور 1 دن ملتوی ہونے کے بعد آپریشن شروع کیا گیا۔ 5 دسمبر کو ایک اسکواڈرن نے لگانے والا میں ایک کارروائی کی اور 38 بلوچ ریجیمنٹ کی مدد سے دشمن کو
منقطع کر دیا گیا۔ وہاں دن کے بیشتر حصے تک دشمن کے لیے ہوائی حملوں کے بعد 17 ٹینک اور 15 شاہدوں کا نقصان ہوا۔ اگلے دن کے اوائل تک ریجیمنٹ نے اپنے علاقے میں واپس آ گئی۔ 23 کیلوری فرنٹیئر فورس 23 کیلوری ریجیمنٹ نے ظفروال سیکٹر میں فال فیلڈ سروس دیکھی۔ 20 بلوچ کی کمپنیوں کے ساتھ سی اسکواڈرن نے گاؤں سنک اور چنتا بیدی چند پر دوبارہ قبضہ کرنے میں حصہ لیا۔ 24 کیلوری یہ 16 اور 17 دسمبر کی رات تھی۔ ریجیمنٹ کو آگے بڑھنے والے حراستی علاقے میں جانے کا حکم دیا گیا اور آخرکار پسرور سے تقریباً 7-8 میل مختصر MRL کینال پر گاؤں راماکے کے قریب رکھا گیا۔ 17 کیلوری جنگ کے دوران 8 آزاد بختربند بریگیڈ گروپ کے ایک حصے کے طور پر ریجیمنٹ نے نارووال، شکرگڑھ، ظفروال کے علاقے میں کام کیا۔ ریجیمنٹ نے باڑہ بنڈ اور دھرم انکلو میں مشہور لڑائی میں حصہ لیا۔ ریجیمنٹ نے دھوم انکلو کے مظاہرے کے دوران ہندوستانی طیارے کو گرایا۔ 31 کیلوری 31 کیلوری 1971 کی جنگ میں ریجیمنٹ نے 8 آزاد آرمڈ بریگیڈ گروپ کے ایک حصے کے طور پر سیالکوٹ سیکٹر میں کارروائی کی۔ یہ ظفروال کے قریب باڑہ پنڈ پر کارروائی کا حصہ تھا۔ اس میں 2 افسران، ایک جونیئر کمیشن افسر اور ایک نان کمیشن افسر اور 6 سواروں نے شہادت کو گلے لگایا۔ 28 کیلوری کمانڈ 2 آرمر بریگیڈ کے ماتحت ریجیمنٹ نے جھمپ اب افق آباد پر قبضہ کرنے میں ایک بہت ہی سرگرم حصہ لیا۔ لڑائی کے دوران ریجیمنٹ نے 40 جنگی قیدی گرفتار کیے، جن میں ایک 9 ریجیمنٹ بٹالین، 11 ٹینک چلانے کی حالت اور بھاری مقدار میں اسلحہ اور گوہر بارود بھی شامل تھا۔ 6 جونیئر کمیشن افسر، 2 نان کمیشن افسر اور 10 سواروں نے شہادت کو قبول کیا۔ 29 کیلوری یہ واحد آرمڈ کور ریجیمنٹ ہے جس نے مشرقی پاکستان 1971 کی جنگ میں ہونے والی لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ ریجیمنٹ کو فوجی دستوں تک بھی ختم کر دیا گیا تھا اور اس کے فوجیوں نے رنگ پونچھ، پورگڑھ، تھرکارکر گاؤں، دلاپور، منڈل پورہ، سید پور، بہادر کنگ، بلی ڈوگرا، کشتیہ، نوگاؤں، ڈنکا اور نارنگ گنج کے علاقوں میں لڑی۔ مکتی بانیوں کے طویل مدتی اور عددی طور پر اعلیٰ ہندوستانی افواج کے خلاف داخلی سلامتی کی منفی ماحول میں یہ بہت مشکل کام تھا۔ LD کلک غلام سرور کی بہادریاتی کارروائیوں 16 دسمبر 1971 کو بوگرا میں ہمیشہ فخر کے ساتھ یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے بہادری پہاڑی تعداد میں اعلیٰ عددی دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے ہتھیار ڈالنے سے زیادہ شہادت کو ترجیح دی۔ یہ دن ریجیمنٹ کے ذریعے منایا جاتا ہے۔ سابق مشرقی پاکستان 1971 کی جنگ کے دوران اپنی شاندار کارکردگی کے لیے اس ریجیمنٹ کو 5 ستارے جرت، 2 تمغہ جرت سے سجایا گیا تھا۔ 28 کیلوری ریجیمنٹ کمان ہیڈ کوارٹر 18 ڈویژن کے تحت راجستھان سیکٹر میں لڑی گئی۔ 55 بریگیڈ سے علیحدہ ہونے والے ایک اسکواڈرن ریجیمنٹ جلسپیر کی طرف پیش قدمی کا حصہ تھے۔ پرانے اور ناقابل اعتماد ساز و سامان کے باوجود اس نے میوساری بھٹ کی طرف مارچ کیا اور بعد میں 5 دسمبر 1971 کو تقریباً 7 بجے ہندوستان میں لونگوین والا سے 5 کلومیٹر دور پہنچا۔ دشمن کے شدید فضائی حملے کی وجہ سے یہ اقدام صرف تاریکی کے گھنٹوں تک ہی محدود تھا۔ 9 ستمبر 1971 کو ریجیمنٹ کو علاقے لونگا والا ہندوستانی علاقے کے اندر 28 کلومیٹر میں شری بھٹس واپس جانے کا حکم دیا گیا۔ اس مختصر کارروائی کے دوران 1 جونیئر کمیشن آفیسر، 1 نان کمیشن آفیسر اور ریجیمنٹ کے 2 سواروں نے شہادت کو گلے لگایا۔ 51 لانسر نومبر 1971 CH ڈرنگ کے دوران جب چشتیاں سیکٹر میں اپنے آپریشنل ایریا کی طرف جا رہے تھے تو ریجیمنٹ نے دشمن کے 2 ہندا ہوائی جہاز کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور ایک پائلٹ فلیٹ کو بھی گرفتار کر لیا۔ لیفٹیننٹ وکرم سنگھ اس عسکری کے دوران ریجیمنٹ کی 2 بوڑھوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ ستارہ جرت اور میجر طارق بیگ کو تمغہ جرت اور بعد ازاں سوار غلام حسین کو دیا گیا۔ ریجیمنٹ کو سلور ایلیکس کا خطاب بھی دیا گیا۔ اعزاز اور ایوارڈز: نشان حیدر 1028148 سوار محمد حسین شہید نشان حیدر 18 جنوری 1949 کو ڈھوک پیر بخش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد روز علی پیشے سے ایک زراعت پیشہ تھے۔
سوار محمد حسین نے 17 سال کی عمر میں فوج میں شمولیت اختیار کی اور آرمڈ کورس سینٹر میں ڈرائیور کی حیثیت سے تربیت حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے 23 مئی 1967 کو 20 لانسر میں شمولیت اختیار کی۔ 1971 کی جنگ کے دوران سوار محمد حسین نے شہادت کو قبول کیا اور انہیں نشان اول سے نوازا گیا۔ ان کو بعد از مرگ نشان حیدر بہادری کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا اور وہ بختر بند کور کے واحد ایوارڈ کا وصول کنندہ ہیں۔ تو یہ تھی آرمڈ کور یعنی بختر بند پاکستان آرمی بختر بند بریگیڈ کی ہسٹری۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہیں بختر بند کور کی یہ ہسٹری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں تاکہ یہ بختر بند کور کی یہ ہسٹری تمام دوستوں تک پہنچ جائے، کیونکہ جو قومیں اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہیں انہی کا مستقبل ہوتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔